السلام علیکم۔ میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے میری زندگی برباد کر دی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ رانیہ، میں نے یہ شادی بہت ہی مجبوری میں کی ہے۔ تم ساری زندگی میری دولت پر عیش کر سکتی ہو، تمہیں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، مگر کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا اور نہ ہی تم کو کبھی اپنے پاس آنے دوں گا، اور نہ ہی تم کبھی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ جس دن تم نے ایسی حرکت کوئی کی تو میں اسی دن تمہیں طلاق دے دوں گا، اس گھر سے نکال دوں گا۔ انہوں نے خاموشی سے بات کہی اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلے گئے۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ میری ساری تیاریاں بیکار گئی۔ کچھ دیر بعد جنید منہ دوسری طرف کر کے سو گئے تھے اور میں حیرت سے ان کو دیکھتی رہ گئی تھی کہ وہ اتنے سکون سے میری زندگی برباد کرنے کے بعد کیسے سو سکتے ہیں۔ میری ماں، میرا دل کر رہا تھا میں ان کے گریبان پکڑ کر ان سے سوال کروں، لیکن وہ تو مجھے سوال و جواب کا موقع دیے بغیر ہی سو چکے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے سامنے تو صحرا کا سفر تھا، میری ساری زندگی پڑی ہوئی تھی، اور میں اب اپنی ساری کشتیاں جلا کر اس گھر میں آئی تھی، اور واپسی کا میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچپن میں ہی میرے والدین کی وفات ہو چکی تھی، اور میری پرورش میرے چاچا اور چاچی نے کی تھی، اور ان کا رویہ شروع سے میرے ساتھ بہت برا تھا، اور میں ان کے لیے ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں تھی۔ آج میری شادی ہوئی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ اب میں پلٹ کر اس گھر میں نہیں جاؤں گی جہاں پر مجھے نوکرانی بنا کر رکھا گیا تھا، اور میں اپنے شوہر کے گھر میں راج کروں گی اور رانی بن کر رہوں گی، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی تھی۔ مجبور ہو کر میں بھی اٹھی اور اپنا لباس تبدیل کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، سو مجھے بھی نیند آ ہی گئی۔ میرے جاگنے سے پہلے ہی جنید آفس جا چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر پورے گھر کا جائزہ لیا۔ جنید کا بھی اچھا گھر تھا، اور یہاں پر ایک بوڑھا ملازم بھی تھا جو سارے گھر کے سارے کام کرتا تھا۔ اتنے خوبصورت گھر کو دیکھتے ہی میں سوچ میں پڑ گئی، میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کل والے واقعے کے بعد ہی وہ اپنے گھر چلی جاتی، مگر میرا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ لیکن اب اس عیش و آرام اور اس خوبصورت گھر نے میرے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ ایک طرف میری ساری زندگی تھی اور دوسری طرف یہ عیش و آرام تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں کیا فیصلہ کروں، کیونکہ اگر میں اس گھر سے چلی گئی، مجھے دوبارہ کوئی رشتہ ملا تو یقیناً وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس بار تو میرے چچا چاچی کسی بڈھے سے بیاہ دیں گے، یا پھر میرے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں آئے گا، اور میں پھر سے چچا اور چاچی کی دہلیز پر بیٹھ جاؤں گی۔ میں ان تمام باتوں کو سوچتے سوچتے سارا دن گزار بیٹھی تھی۔ میں بہت سوچنے کے بعد میں نے جنید کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میرے شوہر کے ماضی کا کوئی غم ملا ہوگا جس کی وجہ سے انہیں ڈپریشن ہو گیا ہوگا، اور آج کے دور میں اس کا علاج ممکن ہے۔ اگر وہ اپنا علاج کروائیں تو یقیناً ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے مایوسی ہونے لگی تھی۔ میں اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ کہتے کہ انہیں نیند آ رہی ہے۔ میری ذہنی کیفیت عجیب ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرے اندر اب عیش و آرام کی لالچ آ چکی تھی، اور اب میں اس گھر سے کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے جذبات میں شدت آتی گئی۔ میں جو شروع سے شرم و حیا کا پیکر تھی، جس طرح کی بات سے دور بھاگتی تھی، اب میرے اندر چڑچڑاپن آنے لگا تھا۔ میں جان بوجھ کر جنید کے قریب جانے کی کوشش کرتی، خوب تیار ہو کر ان سے ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ تو بالکل ہی بیزار سے لگتے تھے۔ ان کی توجہ صرف اپنے بزنس پر تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے ان سے کہا کہ اگر انہیں بیوی کی ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے شادی ہی کیوں کی، کیوں میری زندگی برباد کی؟ تب میرے جواب میں انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، تم جب چاہو اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں پہلے بھی تنہا رہتا تھا، آگے بھی تنہا رہ لوں گا۔ جہاں تک شادی کرنے کی بات ہے تو میرے ماہر نفسیات ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں شادی کر لوں، اس سے میری زندگی میں بہت فرق آئے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شادی کا مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے۔ میرے اور تمہارے خیالات بالکل نہیں ملتے۔
تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں، چاہو تو ساری زندگی اس گھر میں عیش و آرام کے ساتھ رہ سکتی ہو، اگر نہیں تو پھر جا سکتی ہو۔ میں ان کی سوچ پر حیران تھی کہ انہوں نے صرف ایک ماہر نفسیات کے کہنے پر مجھ سے شادی کی اور میری زندگی برباد کر دی۔ لیکن اب میں واپس جاتی بھی تو کیسے جاتی؟ میں نے اس کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا، اور میں نے جنید سے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، میں ساری زندگی ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے کئی قسم کی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی مجسمہ ہے، جس کے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات، کوئی احساسات نہیں تھے۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے جذبات میں شدت آتی جا رہی تھی اور میرے اندر چڑچڑا پن بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ پھر ایک دن میں نے ایک ماہر نفسیات کو ٹیلی ویژن پر کہتے ہوئے سنا کہ انسان جتنا مرضی غمگین ہو اور ڈپریشن میں ہو، اس کا علاج ممکن ہے۔ اگر کسی انسان کی ہلکی سی بھی یہ بیماری لگ جائے تو اس کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اگر جنید نے اپنا علاج نہ کروایا تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اس بیماری کا شکار ہو جاؤں گی۔ لیکن اب میرے جذبات میں اس قدر شدت آ چکی تھی کہ میرے اندر گناہ اور ثواب کا خیال ختم ہو گیا تھا۔ پھر ایسے ہی ایک دن جب جنید اپنے ساتھ ایک نوجوان لڑکے کو گھر لے کر آئے، میں حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ ان کے ساتھ یہ لڑکا کون ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا نیا ملازم ہے اور آج کے بعد یہ گھر کے کام کیا کرے گا، میں اسے کام سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا ہمارے پاس تو پہلے ملازم موجود ہے، ہم دو ہی تو لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ پرانا ملازم بیمار ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ضعیف ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی اور کمرے میں چلے گئے۔ میں نے ایک نظر اس نوکر پر ڈالی جو صرف نام کا نوکر تھا۔ دیکھنے میں تو وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ بے شک اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، لیکن وہ قدرتی حسن سے مالا مال نوجوان مجھے پہلی نظر میں ہی اچھا لگ گیا اور میں اسے دیکھنے لگی۔ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا، تب اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا نام رئیس ہے۔ اس کا نام سن کر مجھے تعجب ہوا۔ میں نے سوچا کہ غریب لوگ بھی اپنے کس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں۔ لڑکیوں کا نام رانی ہوتا ہے تو لڑکوں کا نام رئیس، اور یہ لوگ حقیقت میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتے، بس اس طرح کے نام رکھ کر اپنا دل خوش کر لیتے ہیں۔ خیر میں اسے کچن میں لے گئی اور اس کو کام سمجھانے لگی۔ وہ شاید پہلے ہی کسی ہوٹل میں کام کرتا تھا، اس لیے اسے کام سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی تھی اور اس نے بہت جلدی سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ جنید سارا دن آفس میں ہوتے اور رات دیر سے گھر آتے۔ مجھے باہر کہیں جانے کی عادت نہیں تھی، میں گھر میں ہی زیادہ وقت گزارتی تھی، کیونکہ باہر جانے اور لوگوں سے ملنے کا مطلب تھا ان کے سوالات کا سامنا کرنا، اور میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس کبھی کبھار چچا چاچی کے گھر چلی جاتی تھی، وہ بھی اپنی دولت کا روب جھاڑنے کے لیے، کیونکہ جتنا ان لوگوں نے مجھے ستایا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ میرے نصیب کس طرح سے کھل گئے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ میری قسمت خراب تھی۔ میری قسمت میں نہ محبت تھی اور نہ ہی ذہنی سکون تھا۔ اس کمی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ کوئی ہو جو مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرے، کوئی ہو جو میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھ سے کہے کہ رانیہ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس طرح کی امید ہر لڑکی اپنے شوہر سے لگاتی ہے، اور جب وہاں سے یہ سب چیزیں اسے نہیں ملتی تو وہ ارد گرد دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور جہاں سے اسے محبت اور توجہ ملتی ہے وہاں سے وہ محبت لے لیتی ہے۔ ایسا ہی ایک معمول کا دن تھا جب میں چاچا کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی اور سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آ رہی تھی کہ میرا پاؤں پھسل گیا اور اسی وقت رئیس میرے سامنے آ گیا۔ اس نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے پکڑا میرے اندر ایک کرنٹ سا لگ گیا تھا۔ میں گرنے سے تو بچ گئی تھی لیکن حیرت سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی اسے ہوش آیا اور اس نے ایک دم سے مجھے سیدھا کر کے چھوڑ دیا اور میں بھی سنبھل گئی تھی۔ لیکن اس واقعے کے بعد مجھے رات کو نیند نہیں آئی اور میں پہلو بدلتی رہی اور بار بار اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس ایک واقعے نے جیسے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔
اور میں دن رات رئیس کے متعلق سوچنے لگی تھی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ میں ایک رات رئیس کے کمرے میں چلی گئی، مگر وہ اونچی اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ میں وہیں بیٹھ کر تلاوت پاک کر سننے لگی۔ پھر اس نے قرآن مجید ایک سائڈ پر رکھا اور اپنا سر سجدے کے لیے جھکا لیا۔ سجدہ کرتے ہوئے اس کی ہلکی ہلکی آواز مجھ تک آ رہی تھی۔ وہ نہ جانے اپنے کون سے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، لیکن میری حالت تو ایسی تھی کہ مجھے گناہ اور ثواب کا کوئی خیال ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے تو اس سے محبت ہو چکی تھی اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ رئیس کی ساری رات ایسے ہی گزر جاتی تھی، کئی دن میرے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ رات بھر میرے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا کہ میں اس سے اپنے دل کی بات کروں۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ نماز شروع ہونے سے پہلے ہی میں اس کے کمرے میں چلی جاؤں گی اور اس سے بات کروں گی۔ اس دن رات کو میں نے دیکھا کہ وہ کچن میں اپنا آخری کام نپٹا کر رہا تھا، اور آخری کام نپٹانے کے بعد وہ یقیناً اپنے کمرے میں جائے گا۔ تب میں نے اس کے کمرے میں چھپنے کا سوچا اور میں بھاگ کر اس کے کمرے میں چلی گئی اور میں اس کے واش روم میں چھپ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ کمرے میں آ گیا ہے اور اس نے اپنے کمرے کی کنڈی لگا دی، اور اب اس کے قدموں کی آہٹ مجھے واش روم کی طرف آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ دن کے وقت انسان کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ میں چاہتی تو دن کے وقت بھی یہ کام کر سکتی تھی، لیکن تب شاید صحیح وقت نہ تھا، اس لیے میں نے اس کے لیے رات کا انتخاب کیا تھا۔ میں اسے دعوت گناہ دینا چاہتی تھی اور عین ممکن تھا کہ وہ میری دعوت قبول کر لے۔ جیسے ہی وہ وضو کرنے کے لیے واش روم میں آیا، میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مار کر وضو کر رہا تھا، اور میں وہیں اس کے پیچھے چلی گئی اور اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے حیرت سے سامنے آئینہ دیکھا اور آئینے میں ہی اسے پیچھے میرا وجود نظر آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واش روم سے باہر لے آیا اور کہا، یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سننے کے بعد میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں اس کی بات سننے کے بعد کسی زندہ لاش کی مانند کمرے میں آ گئی تھی، اور میں نے حیرت سے سوئے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا، اور میں حیران تھی یہ شخص کس قدر شاطر ہے۔ ہمارا پرانا ملازم بالکل بھی بیمار نہیں تھا، وہ بالکل صحت مند تھا اور آرام سے ہمارے کام کر رہا تھا۔ اس کام سے نکالنے والا بھی میرا یہ چلاک شوہر تھا۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا رئیس کو اس گھر میں لانے کا، اور رئیس کو اس گھر میں لانے کا بھی میرے شوہر کا ایک مقصد تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اب سارا کھیل مجھے سمجھ میں آ گیا تھا اور مجھے اپنے کیے پر افسوس ہو رہا تھا۔ جو بات رئیس نے مجھے بتائی وہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے سن کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میرا شوہر جو اتنے زیادہ پیسے راتوں رات کما لیتا ہے وہ کیسے کما لیتا ہے۔ رئیس کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک مجھے سچائی بتاتا رہا اور میں سنتی رہی، اور مجھے اپنے آپ سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رئیس نے بتایا کہ میرا شوہر اس سے ایک معاہدہ کر کے اس گھر میں لایا ہے۔ میرے شوہر نے رئیس سے کہا تھا کہ اس نے ہر وقت میری بیوی کے آگے پیچھے گھومنا ہے، میرے قریب آنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر ناجائز تعلق قائم کر کے میری ویڈیو بنانی ہے۔ رئیس نے کہا وہ بہت ضرورت مند تھا، اس کی ماں بہت بیمار تھی، اس کی ماں کا جگر کا مسئلہ تھا اور جگر کے ٹرانسپلانٹ کرانے تھے، تقریباً اسے 10 لاکھ کی رقم چاہیے تھی، اور جنید نے کہا تھا کہ یہ رقم وہ اسے دے گا، بس اسے یہ کرنا ہوگا کہ مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر مجھ سے تعلق قائم کر کے روزانہ میری ایک ویڈیو بنا کر اسے دینا ہوگی، اور جنید انہی ویڈیوز کو بھاری رقم میں باہر کے ملک ویب سائٹ کی فروخت کرے گا۔ وہ راتوں رات کروڑوں روپے کما لیتا ہے۔ رئیس نے بتایا کہ جنید کا سارا بزنس ہی یہی ہے۔ وہ خوبصورت اور مجبور لڑکیوں کو کچھ عرصے کے بعد بیوی بنا کر اس گھر میں لے آتا ہے، اور پھر میری طرح
خوبصورت نوجوان نوکر کو لے آتا ہے اور پھر اسی طرح کے کام کروا کے اپنا بزنس وسیع کرتا ہے، اور اب یہ وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ رئیس نے بتایا کہ وہ بہت مجبور تھا یہ کام کرنے کے لیے، کئی بار اس نے اپنے آپ کو یہ کام کرنے سے روکا۔ رئیس نے کہا، جنید نے اس سے کہا، میری بیوی خود مجبور ہو کر تمہارے پاس آئے گی، اور میں نے سوچا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی، لیکن جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی، اور مجھے لگا کہ آپ ایسی لڑکی نہیں ہیں، لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ آپ میرے قرآن مجید پڑھنے کے دوران میرے کمرے میں آ گئی، تب بھی مجھے سمجھ گیا تھا کہ آپ کے شوہر کی بات درست تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ آپ گھر سے باہر نہیں جاتی ہیں اور نہ ہی گھر سے باہر کسی کو کوئی تعلق بنائیں گی، اس لیے آپ کے شوہر نے میرا انتخاب کیا تاکہ گھر کا کام گھر ہی میں ہو جائے۔ آپ کو دیکھ کر میں اپنے سجدے طویل کر دیتا تھا تاکہ آپ تھک ہار کر وہاں سے چلی جائیں۔ میں سجدوں میں روتا رہتا تھا، اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ مجھے اس کام سے بچا لے اور آپ کو بھی اس گناہ سے بچا لے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ ایسی لڑکی نہیں ہیں، بس حالات نے آپ کو مجبور کر دیا ہے۔ اس دن اتفاق سے آپ سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی تھی اور میں نے آپ کو تھام لیا، اور اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کے جذبات میرے لیے بدلنے لگے ہیں اور میرے اپنے جذبات بھی آپ کے لیے بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت روکا، اور میں یہی دعا کرتا رہا آپ بھی اپنے آپ کو روک لیں۔ پھر بھی میں نے سوچا اگر میری والدہ کی زندگی اور صحت اللہ نے لکھی ہے تو وہ ان کی زندگی ضرور ملے گی، اور اگر ان کی زندگی نہیں لکھی تو پھر اس گناہ سے بہتر ہے گناہ کے پیسوں سے میں ان کا علاج کروانے کی بجائے ان کو اللہ کے سپرد کر دوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کا کام کرنے کے بعد جو پیسے آپ کے شوہر سے لیتا اور ان پیسوں سے علاج کرواتا اور وہ علاج ناکام ہو جاتا، تب میں کیا کرتا؟ اگر میری ماں ٹرانسپلانٹ کے دوران ہی وفات پا جاتی تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی ماں کی زندگی اپنے اللہ پر چھوڑ دوں۔ لیکن آج آپ کی اس حد تک جاتا ہوا دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں خود تو یہاں سے بچ کر نکل جاؤں گا، لیکن اب اکیلا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ کو یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پھر آپ کی مرضی، آپ کہیں بھی چلے جائیں۔ رئیس نے کہا، جنید کی حقیقت آپ کو بتانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ آپ سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں وہ لے کر آیا تھا انہوں نے رئیس کے دوستوں کو ہی ٹارگٹ بنایا تھا، لیکن آپ وہ واحد لڑکی تھی جس کو جنید کی کسی دوست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، باہر کی دنیا میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے جنید نے سوچا کہ آپ باہر تو نہیں جاتی ہیں، اس لیے آپ کے گھر پر ہی، گھر کے اندر ہی کسی شخص کا لانا ہوگا، اور اس لیے میری شکل و صورت دیکھ کر جنید نے مجھے منتخب کر لیا، اور میری مجبوری کو دیکھ کر تو اس کا کام اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ اب مجھے ساری باتیں یاد آنے لگی کہ جنید بار بار اپنے دوستوں کو گھر لے آتا تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ میرے فلاں دوست گھر پر آ رہے ہیں، اچھا کھانا تیار کرو، اور تم خود بھی اچھے سے تیار ہو کر ان کے سامنے آنا۔ میں کھانا تو تیار کروا دیتی تھی، لیکن مجھے تیار ہو کر ان کے سامنے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں کبھی بھی ان کے کسی دوست کے سامنے نہیں گئی تھی، ان کے بے حد اصرار کرنے پر بھی نہیں گئی تھی۔ شاید ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ میں واقعی اس قسم کی لڑکی نہیں تھی، لیکن حالات اور جذبات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کر دیا کہ آج میں اپنے نوکر کے سامنے بیکارن بن کر کھڑی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے میرے اللہ نے اس گناہ سے بچا لیا۔ اگر سامنے رئیس نہ ہوتا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ میری مجبوری سے اب تک فائدہ اٹھا چکا ہوتا، لیکن یہ میرے رب کی مجھ پر رحمت تھی کہ اس نے میری مدد کی اور سامنے ایسے شخص کو لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ بھی اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھا، اور اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا، مطلب میں بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنے والی تھی۔ اللہ نے میری مدد کی اور مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ عیش و آرام حقیقت میں ایک جہنم ہے جس میں میں رہ رہی ہوں، اس سے تو میرے چاچا چاچی کا گھر میرے لیے اچھا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ گھر ایک جنت سے کم نہیں تھا، اور اس عزت کی زندگی کو روک کر میں نے اس ذلت کی زندگی کا انتخاب کیا تھا، لیکن اب اتنے بڑے گھر میں مجھے گھٹن ہو رہی تھی۔ میں نے رئیس سے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ رئیس نے کہا، تمہارے چاچا نے شاید تمہارا سودا اس شخص سے کر دیا ہے،
اس لیے تمہارا چاچا تمہیں ہمیں واپس قبول نہیں کرے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے لیے کوئی فیصلہ کرو۔ تب میں نے رئیس سے کہا کہ میں عدالت میں جاؤں گی۔ سب سے پہلے تو اس شخص کو سزا دلواؤں گی، پھر اس سے خلا لے لوں گی اور پھر اپنے مستقبل کا سوچوں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پورا 1 مہینہ میں نے رئیس سے مل کر اس گھر میں جنید کی گینگ کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے اور پولیس کو دکھا دیے، سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دیے کہ رئیس اس گینگ کا کیا بزنس ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ پوری عوام رئیس اور اس کے گینگ کے خلاف بول اٹھی تھی۔ مجبوراً پولیس کو رئیس اور اس کے گینگ کو پکڑنا ہی پڑا اور میں نے عدالت سے خلا لے کر رئیس سے شادی کر لی اور آج میں عزت کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں رئیس کی بیوی بن گئی ہوں۔ کچھ عرصے بعد ہی اس کی ماں وفات پا چکی تھی اور رئیس نے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ بے شک آج میں ایک چھوٹے سے گھر میں ہوں، اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، لیکن مجھے عزت مل رہی ہے اور محبت مل رہی ہے اور اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کو آج کی میری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔